میں رہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا ایک وطیرہ، ایک شیوا نقل کیا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں مبتلا کیا۔ کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون، کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کی، ان کی فصلوں اور پھلوں میں کمی کی، فصل کم آئی۔ کیوں کیا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے کہ یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ آج اگر اس نے پھلوں میں کمی کی، قحط سالی میں مبتلا کیا ہے، تو ساری نعمتوں کو چھیننے پر طاقت رکھتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی بے حیثیتی اور بے طاقتی کو سمجھیں۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے، سرسبزی، شادابی، نعمت کی فراوانی، دولت، نعمت ملتی ہے، تو کہتے ہیں لَنَا هَٰذِهِ، ہم کو یہ ہمارے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دو تین معنی علماء نے بیان کیا، یعنی ہاں یہ ہمارا حق ہے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ جیسے آج کوئی آدمی کما کے یہ بولتا ہے نا کہ میرے اندر گٹس ہے اس لیے میں نے کمایا، وہی اسباب پر اعتماد، میں اس کا حقدار تھا، میری صلاحیت ہے، میری قسمت ہے، یعنی میں ایسا ہوں کہ مجھے یہ ملے۔ تو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کے حقدار ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی، تکلیف، مصیبت، خرابی، جو بھی ترجمہ کیجیے سیئہ کا، کوئی برائی لاحق ہوتی، یعنی قحط سالی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، صدمہ ہے، تو کہتے ہیں یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، نحوست حاصل کرتے، یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم کو یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، ان کے اس عمل کو وہ نحوست کا باعث قرار دے رہے ہیں، اچھائی کو برائی کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لیتے، بدشگونی کرتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ان کا طائر، یعنی ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے۔ اس کا تین چار معنی اہل علم نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو یہ بدشگونی لے رہے ہیں اس کا عذاب آخرت میں انہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کی بدشگونی کی وجہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے عمل ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی ان کا کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ اور رسول کی معاندت، دشمنی، یہ ان کے نحوست اور ان کے برے انجام کی وجہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے اسی کو سیدھا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا معنی اہل علم نے کیا کہ جو کچھ وہ نحوست یا برائی پا رہے ہیں دراصل اپنے اعمال اور کارستانیوں کے نتیجے میں پا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس ان کی برائیاں ہیں، اور اس برائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برے نتیجوں سے دوچار کر رہا ہے۔ تو ان کی قسمت اللہ کے پاس ہے، مطلب ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، یعنی یہ دو تین تفسیروں میں سے ایک تفسیر کے مطابق ان کے اپنے عمل اور کارستانیوں کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ ان تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ شیخ محمد